جوش، جذبہ، نعرے اور مطلب ایک کیفیت کی تبدیلی، اور اس کے بعد اگر درمیان میں لنگر کا فیض جاری ہو جائے تو اور زیادہ پھر وہ مطلب کیفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن باہر نکلنے کے بعد ہم محسوس کریں کہ جیسی سوچ اور فکر پہلے تھی اس میں کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوتا، جو طرز عمل پہلے تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، جیسے ہم آئے تھے ایک وقتی قلبی کیفیت کی تبدیلی کے بعد اسی حالت میں واپس چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میری گزارش یہ ہے کہ آیت کریمہ پر غور و تفکر کرتے ہوئے صرف ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اپنے آپ کو بھی میں آئینہ سامنے رکھ کر دیکھتا ہوں، آپ بھی غور و تفکر فرمائیے کہ کیا اس واقعے میں جو چیز بیان ہوئی صرف اس معاملے کو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے یا نہیں۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ بعض اوقات عمل کی بات سنتے ہوئے جب ترغیب دی جا رہی ہو تو ہمیں تھوڑا سا مزہ نہیں آتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہی جیسے چٹپٹا بیان مسالے دار ہونا چاہیے، وہ بھی کوئی منع نہیں ہے اور غلط نہیں ہے۔ علماء اسلام مختلف انداز سے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے قلوب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیدار ہو، اور اس کے لیے ہر وہ طریقہ اختیار کرنا جائز ہے جو جائز طریقہ ہو۔ لیکن جب عمل کی بات آتی ہے بسا اوقات تو ہمارے بھائی زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے یوں ظاہر کرتے ہیں کہ مت کر نصیحت ناصحا، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانوں ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے۔ تو تھوڑا سا ناگوار سا لگتا ہے یار یہ عمل کی بات نہ کرو، بس ہمیں تو یوں کہو کہ جی آپ سب ماشاءاللہ عشاقان رسول ہیں، آپ میدان معاشر میں آئیں گے تو فرشتے آ کر فوراً کہیں گے حضرت آپ کہاں تھے، جنت آپ کے لیے بےتاب ہے، آپ کہاں رہ گئے تھے، تشریف لائیے اور سیدھے جنت میں۔ ہمیں نہ بتاؤ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بس ہمیں اچھی اچھی باتیں سنائی جائیں۔ تو بہرحال اچھی اچھی باتیں بھی آپ سنیں گے۔ ایک بات ہم دیکھ لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں جلوہ افروز تھے، اور آپ کو میرے ساتھ اسی مجلس میں جانا ہوگا تو ایک آپ صحیح کیفیت محسوس کر سکیں گے۔ سرکار تشریف فرمائے، صحابہ کرام جلوہ افروز ہیں، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر آج تم میں سے کسی کا کوئی حق مجھ پر باقی ہے تو وہ طلب کر سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام دل میں سوچنے لگے کس کی جرأت اس سرکار سے حق طلبی کرے گی، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت آپ کا کسی پر کون سا حق باقی ہوگا۔ اتنے میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلا حساب و کتاب جنت میں داخلے کی بشارت ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد بلا حساب و کتاب داخل جنت ہوں گے۔ تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل فرما لے۔ تو سرکار نے فرمایا تم انہی میں سے ہو۔ یہ عکاشہ کھڑے ہوئے عرض کی رسول اللہ میرا ایک حق آپ پر باقی۔ سرکار نے فرمایا بیان کرو۔ عرض کی کہ ایک مرتبہ غزوے کے سے پہلے صفوف قائم ہو رہی تھیں مجاہدین کی، تو آپ نے ایک چھڑی سے آپ سب سیدھی کر رہے تھے تو میری پشت پر وہ چھڑی لگائی تھی، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان کانپ گئے کہ عکاشہ کیا کہہ رہا ہے، اگر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوف سیدھی کرنے کے لیے چھڑی کمر پر لگائی تو یہ چھڑی کا بدلہ لے گا۔ کوئی پاؤں دبانے لگا، کوئی قمیض کھینچنے لگا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، عکاشہ کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا عکاشہ یہ چھڑی پڑی اٹھاؤ اور تم اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی رسول اللہ ایسے نہیں، جس وقت آپ نے چھڑی میری پشت پر لگائی تھی میرے تن کے اوپر قمیض نہیں تھی، کمر برہنہ تھی، کھلی ہوئی تھی، تو آپ بھی اپنی کمر مبارکہ کھولیے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی، ان کے رنگ متغیر ہو گئے۔ سید دو عالم کی کمر مبارکہ کھلوائیں گے اور جرأت کیا ہے کہ چھڑی کمر پہ لگائیں گے۔ وہ اللہ کے نبی جو اللہ کے حبیب ہیں، اشارہ فرمائیں تو مدینے کے پہاڑ سونے کے بن کر پیچھے چلیں، فضا میں نگاہ اٹھائیں تو زمین سے آسمان تک جنات لرز جاتے ہیں۔
زمین و آسمان جن کی انگلی کے اشارے سے بعطاء الہی تابع ہیں، جیسا اشارہ فرمائے ویسا ہو جائے۔ اور عکاشہ یہ کہہ رہا ہے کہ قمیض اٹھائیں۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا تھا تو ہم ایسے ہی کریں گے۔ سرکار نے اپنی قمیض مبارکہ ہٹا دی، اور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے ہر حاکم پر یہ ثابت فرما دیا کہ تم مجھ سے بڑھ کر اللہ کے محبوب نہیں، مجھ سے بڑھ کر اعلیٰ مرتبے والے نہیں، مجھ سے بڑھ کر حاکم نہیں، مجھ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے انعامات کے حامل نہیں، لیکن جب کسی کا حق دینے کی باری آئے تو جیسے محمد نے اپنی کمر کھول دی اس طرح تمہیں بھی انصاف دینا ہوگا۔ سرکار نے اپنی قمیض مبارکہ اوپر کی اور فرمایا کہ لو بدل۔ عکاشہ نے چھڑی اٹھائی اور قدم قدم نبی کریم کی طرف بڑھے۔ آپ تھوڑا ان جانثار صحابہ کی قلبی کیفیت کا اندازہ کریں کہ جو نبی کے ابرو کے اشارے پر اپنے ماں باپ کو قربان کرنے کے لیے تیار، سرکار اشارہ فرما دے تو بیوی بچوں کو قربان کر دیں، کاروبار کو قربان کر دیں، دولت کو قربان کر دیں، اپنی جانیں قربان کر دیں، اور وہ عکاشہ اس نبی کی کمر پر چھڑی لگانے کے لیے جا رہے ہیں۔ صحابہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، کسی کی چیخ نکل گئی۔ حضرت عکاشہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پوری کائنات محو حیرت ہے۔ فرشتے بھی آپ چشمہ تصور سے دیکھیں کہ حیرت کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ کا وہ حبیب کے اشارہ کر دے تو زمین و آسمان ایک ہو جائے۔ اور آج عدل و انصاف کی یہ اعلیٰ منازل، عدل و انصاف فراہم کرنے کی اعلیٰ منازل کا مظاہرہ، یہ آج سے پہلے نہ کائنات نے دیکھا اور نہ اس کے بعد کائنات کبھی دیکھ سکے گی۔ حضرت عکاشہ پیچھے آئے، چھڑی اٹھائی۔ اب آج جب یہ چھڑی اس طرح کی تو اب خود سوچئے کہ صحابہ کرام کی قلبی کیفیت کیا ہوگی، کیسا اضطراب، کیسی بے قراری۔ حضرت عکاشہ آگے بڑھے، قریب گئے، چھڑی فوراً پھینکی اور نیچے جھک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارکہ پر موجود مہر نبوت کو بوسہ دے دیا اور عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم، عکاشہ کے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، عکاشہ کی یہ ہمت کہ آپ کی چھڑی لگائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ تمنا تھی کہ کسی طرح آپ کی مہر نبوت کو بوسہ دے لوں، لیکن اس ناقص ذہن میں کوئی ایسی ترتیب سمجھ میں نہیں آئی کہ جس کے ذریعے میں اپنی اس خواہش کا اظہار کر کے اس تمنا کو پورا کر لیتا، سوائے اس کے کہ میں اس ہیلے کو اختیار کروں۔ تو یا رسول اللہ اصل میں آپ کی مہر نبوت کو بوسہ دینا مقصود تھا، ورنہ عکاشہ کی یہ ہمت نہیں کہ آپ سے بدلہ لے سکے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ و فکر تو کچھ اور تھی، لیکن سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہترین مثال قائم کر دی نا۔ اب اس آیت پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین عملی نمونہ ہے۔ اس عملی نمونے کو فی زمانہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زیادتی نہیں فرمائی تھی، کوئی ظلم نہیں تھا۔ آپ تو اگر چھڑی مار بھی دیتے تو وہ بھی عین عدل و انصاف ہوتا، لیکن سرکار نے کوئی چھڑی ماری نہیں تھی۔ آپ تو صفوف سیدھی کر رہے تھے اور ہلکی سی کمر پر ٹچی کی تھی۔ حضرت عکاشہ سب سے نکلے ہوئے تھے، سرکار نے سب سیدھی کرنے کا ارشاد فرمایا، کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرما دیا کہ تمہارے نبی کے دل میں میدان محشر کی گرفت اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس قدر ہے کہ اس معاملے کا بھی حساب و کتاب دنیا میں پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو اب ہمیں بھی اس پر غور و تفکر کرنا چاہیے کہ بعض اوقات ہم کسی کو جسمانی تکلیف پہنچا دیتے ہیں، کسی کو مالی نقصان پہنچاتے ہیں اور کسی کو روحانی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کیا کبھی زندگی میں ہمارے ذہن میں بھی یہ خیال آیا کہ مجھے اس سے معافی طلب کر لینی چاہیے، دنیا میں بدلہ پورا کر لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ میدان محشر میں پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد میرا گریبان پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عدل و انصاف کو طلب کرے اور وہاں میں یہ مال و متاع کچھ نہ دے سکوں تو میری نیکیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں یا اس کی برائی میرے نام اعمال میں ڈال دی جائیں تو میرا کیا ہوگا۔ اس لیے صرف 10 منٹ میں یہ محاسبانہ سوچ کو تقویت دینا بہت ضروری ہے کہ غور و تفکر کریں کہ کبھی ہم نے کسی کو جسمانی تکلیف پہنچائی ہے۔ کوئی دوست بالغ ہو جانے کے بعد سے لے کر ابھی تک
صرف یو کے ماحول کو نہ دیکھیں، یو کے آپ کی اپنی زندگی کو نہ دیکھیں. آپ اگر پاکستان سے تشریف لائیں، ہندوستان سے لائیں، بالغ ہو جانے کے بعد 15 سال سے